السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ARZ TV اور میرا نام ہے آرزو علی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی ہسٹری سے ریلیٹڈ ایک شہر موہنجو دڑو کے بارے میں۔ موہنجو دڑو، جس کا مطلب ہے ماؤنٹ آف ڈیڈ مین، یعنی کہ مردہ آدمیوں کا ٹیلہ یا مردہ آدمیوں کا چھوٹا پہاڑ۔ یہ شہر پاکستان کے صوبہ سندھ، ضلع لاڑکانہ میں موجود ہے۔ یہ شہر 2500 قبل عیسوی میں تعمیر ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی اور وسیع تہذیب ہے جس کو انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا اور مصر کی قدیم تہذیب سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اس تہذیب میں 40,000 کے قریب آبادی بستی تھی، جو کہ بہت خوشحال تھی۔ یہ شہر 1920 عیسوی سے قبل کسی نے دریافت نہیں کیا تھا اور اس کا اصل نام اس وقت صحیح طرح سے کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو یہ نام موہنجو دڑو آرکیولوجسٹ کی ٹیم نے دیا ہے اور اس نے بہت وسیع تعداد میں بہت وسیع طرح سے پاکستان اور شمالی ہندوستان کا بہت سارا حصہ کھینچا ہوا ہے۔ یہ اپنے دور میں بہت زیادہ جدید شہر تھا۔ موہنجو دڑو ایک شہر ہے جو کہ چوکور حالت میں تعمیرات کے ساتھ موجود ہے۔ یہ گارے اور مٹی کی اینٹیں اور لکڑی کے بالائی تعمیرات کے ساتھ موجود ہے اور اس کا حصہ 300 ہیکٹرز پر مشتمل ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم شدہ ہے اور اس میں ایک سینٹرل مارٹ پلیس بھی تھا، یعنی کہ سینٹرل مارکیٹ پلیس، اور یہاں پر ایک سینٹرل ویل بھی موجود تھا جو کہ چھوٹے چھوٹے کنوؤں سے پانی آبٹین کرتا تھا۔ موہنجو دڑو میں نکاسی آب کا بہترین انتظام تھا۔ نمبر 1، آرٹیفیکٹس۔ موہنجو دڑو میں کھدائی کے دوران کثیر تعداد میں اشیاء دریافت ہوئیں، جن میں شامل ہیں کھڑے اور بیٹھے مجسمے جو کہ انسانی شکلوں میں تھے، تانبے اور پتھر کے اوزار، تراشے ہوئے سٹیمپ یعنی مہریں اور وزن کرنے والے اوزان، سونے اور جیسپر جو کہ ایک کوارٹز بلاک ہے اور عموماً یہ لال، سرخ، پیلا، بھورا اور ہرے رنگ میں اور نیلی جیسپر بہت کم تعداد میں ہوتی ہے، اور بچوں کے کھلونے، بہت سے کانسی اور تانبے کے ٹکڑے جو کہ کٹوریوں اور مجسموں کے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان کی اشیاء سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ویکس ٹیکنیک یعنی کہ موم کی تکنیک کو دوبارہ عمل میں لا کر مٹی کے برتنوں لا کر ان کو استعمال کیا، اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے اور کچھ برتنوں اور مٹکوں میں بہت سے مٹکوں میں راکھ بھی دریافت ہوئی ہے، اور کچھ مٹکوں میں ہیومن ایشز یعنی کہ انسانوں کے باقیات بھی دریافت ہوئے ہیں، اور یہاں سے بریزیئرز اور فرنیسز بھی دریافت ہوئے ہیں جو کہ ان کے گھروں کو حرارت دینے کے لیے اور کھانے پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ آرکیولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف گھروں کو گرمائش دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آغاز میں دریافت ہونے کے بعد یہ چیزیں لاہور میوزیم کو سونپ دی گئیں، وہاں رکھ دی گئیں، لیکن بعد میں دہلی کے ASI ہیڈ کوارٹرز میں چلی گئیں، اور پھر نئی پاکستانی حکام نے ان چیزوں کی واپسی کی درخواست کی، لیکن ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 12,000 اشیاء میں موسٹلی جن میں شرٹس تھے جو کہ دونوں ممالک میں یکساں تقسیم کی گئی۔ نمبر 2، مدر گوڈیس آئیڈل۔ مدر گوڈیس آئیڈل یہ ایک مجسمہ تھا جو کہ جان مارشل آرکیولوجسٹ نے 1931 عیسوی میں دریافت کیا۔ وہاں سے دریافت کیے گئے چند مجسمے اس مدر گوڈیس آئیڈل کے مجسمے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور اس سے نقل کر کے بنائے گئے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مدر گوڈیس آئیڈل کو اپنی دیوی مانتے تھے۔ تراشنے والوں نے، اسکلپچرز نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ جیسے یہ تہذیب کا حصہ ہو۔ یہ مجسمہ پوری طرح سے درجہ بندی نہیں کیا گیا۔ مارشل کے مطابق اس مجسمے کو پوری طرح سے دریافت نہیں کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ جو کہ سائٹ سے دریافت کیا گیا تھا وہ دراصل واضح نہیں تھا، کلیئر نہیں تھا۔ ایک مجسمہ ایک فگر تقریباً 18.7 سینٹی میٹر لمبا تھا، جس طرح سے اس عورت کو صحیح ترتیب دے کر زیورات کے ساتھ، اور اس کے بال سنورے ہوئے تھے اور اچھے کپڑے بھی اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس سے یہ تھیوری بھی نکلتی ہے کہ یہ اصل میں ایگزسٹ کرتی تھی اور ریچولز میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ڈانسنگ گرل
یہ ایک کانسی کا مجسمہ تھا جس کو رقص کرنے والی لڑکی یعنی کہ رقاصہ کا خطاب دیا گیا، رقاصہ کا نام دیا گیا۔ 10.5 سینٹی میٹر اور 4.1 ہائٹ میں تھی اور یہ 4500 سال پرانی تھی، جو کہ HR ایریا موہنجو دڑو 1926 عیسوی میں دریافت ہوا۔ یہ نیشنل میوزیم نیو دہلی میں موجود ہے۔ 1973 عیسوی میں برٹش آرکیولوجسٹ مارٹیمر ویلر نے اسے اپنا من پسند مجسمہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ 15 سال کی ہے لیکن یہ کھڑی ہے چوڑیوں کے ساتھ جو کہ اس کے پورے بازو پر ہیں۔ یہ مجسمہ 2 نئی ڈسکوریز کا سبب بنا۔ پہلی تو یہ کہ انہیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ وہ لوگ میٹل بلینڈنگ کے کام کو کیسے عمل میں لاتے تھے اور مشکل اور کچی دھات کا کام بھی کرتے تھے، اور دوسرا ان کی انٹرٹینمنٹ کا پتہ چلا کہ وہ رقص کرنے کو ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے تھے اور رقص ان کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ تھی۔ پریسٹ کنگ کا مجسمہ 1927 عیسوی میں دریافت ہوا۔ یہ ایک بیٹھا ہوا مرد کا مجسمہ ہے جو کہ سوپ سٹون سے تیار شدہ ہے۔ یہ فگر ایک آرائشی اینٹوں کے کام والی عمارت کے ساتھ دریافت ہوا ہے۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پریسٹ یا مونارچس موہنجو دڑو پر حکومت کرتے تھے، لیکن چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پریسٹ اور مونارچس موہنجو دڑو پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن اس چیز کے کوئی ایویڈنسز نہیں ملے تو ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا۔ آرکیولوجسٹ کی ٹیم نے اس مجسمے کو، اس فگر کو پریسٹ کنگ کا نام دیا ہے۔ یہ مجسمہ 17.5 سینٹی میٹر ہے اور 6.9 لمبائی میں ہے اور ایک ترتیب سے بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک ویل آرگنائزڈ، ویل کومڈ بیئر ہے اور یہ چھدے ہوئے یعنی کہ پیئرسڈ ایئر لوبز کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے سر کے ارد گرد ایک تاج، ایک فلٹ ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اینشین گریس سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے، اور اینشین گریس کی جیسے ان کے سر کے ارد گرد ایک بنڈانا، ایک بینڈ تھا، ویسے ہی اس کے سر کے ارد گرد بھی ایک فلٹ موجود ہے، اور اس کے بال پیچھے کی جانب سنورے ہوئے ہیں۔ میجر بلڈنگز 1950 عیسوی میں سر مارٹیمر ویلر نے موہنجو دڑو میں ایک بڑی عمارت کی شناخت اس طرح سے کرائی کہ یہ ایک بڑے غلے کا گودام ہے۔ اس میں دیواریں تقسیم شدہ تھیں، اور تو اور اس اور زیادہ تعداد میں لکڑی کی بلائی تعمیرات تھیں جو کہ گرینز کی سٹوریج میں استعمال ہوتی تھی، یعنی کہ اناج کو سٹور کرنے میں استعمال ہوتی تھی۔ ویلرز کے مطابق گاڑیاں، جو چھوٹی چھوٹی کارٹس جو کہ ضرورت میں لائی ہوں گی جب اناج کو دیہات سے خلیج تک لانے میں یعنی کہ بیس تک لانے میں کام کرنا ہوگا۔ ویلز موہنجو دڑو کی جگہ بہت قلیل عرصے کے دورانیہ میں تعمیر ہوئی، جہاں پر واٹر سپلائی اور کنویں کی سب سے پہلے منصوبہ بندی کر کے بنائے گئے۔ موہنجو دڑو میں ویلز اور ڈرینیج اور واٹر سپلائی کا سسٹم بہت زبردست تھا اور سب سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ اس میں 700 سے زیادہ کنویں دریافت ہوئے ہیں اور کنویں موجود تھے، جہاں ایک طرف ڈرینیج سسٹم بھی موجود تھا۔ یہاں پر ایک کنواں 3 گھروں کے لیے مخصوص تھا۔ زیادہ تعداد میں کنووں کی وجہ سے یہ بھی مانا جاتا ہے، یہ بھی تھیوری آئی ہے کہ یہاں کے رہنے والے باشندے سالانہ بارش پر انحصار کرتے تھے، اور نکاسی آب کے لیے پتھر کی چھوٹی اور بڑی سلیں موجود تھیں، اور یہاں پر گندے پانی کی نکاس کا بھی بہترین سسٹم تھا۔ گندا پانی پتھر کی بڑی سیلوں کے ذریعے سے شہر سے باہر نکل جاتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔